بیٹھیں، یہ دیکھیں یہ مختصر اجتماع ہے اور ماشاءاللہ سے ڈھیر سارے لوگ آپ تشریف لائے ہیں۔ میں نے بڑی تھوڑی سی باتیں عرض کرنی ہیں آپ سے، آپ مجھے موقع دیں گے۔ یہ جو صفر المظفر کا مہینہ ہوتا ہے نا، اس میں ڈھیر سارے اولیاء کرام کے عرس منائے جاتے ہیں، بالخصوص داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت مجدد الفسانی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، عرس منائے جاتے ہیں۔ انسان کو نہ زندگی میں تین چیزوں کی بڑی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایک عقیدہ، کہ وہ کس نظریے کا آدمی ہے۔ ہمارے ہاں عجیب و غریب لوگ پائے جاتے ہیں جو 40 سال کچھ کہتے رہتے ہیں، بعد میں کچھ اور کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے کوئی نظریات نہیں ہوتے، وہ کبھی کسی سائیڈ کے دلائل دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی سائیڈ کے دلائل دے رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں صبح ان کا کوئی اور پلان ہوتا ہے، دوپہر اور شام کوئی اور۔ مضبوط عقیدے، مضبوط نظریات جب بندہ طے کر لے پھر ہی وہ کوئی عمل کر سکتا ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے انسان کا عمل۔ اس کا عمل بھی اس کے عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ مضبوط ہو، کسی خاص نظریے کا آدمی ہو، تو پھر وہ اس نظریے کے مطابق زندگی گزارنی شروع کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ پختہ طور پر اسلام کے نظریات کا حامل ہوگا تو پھر ہی وہ دینی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا نا۔ اور تیسری بات ہوتی ہے ترجیحات، عقیدہ، عمل اور ترجیحات، کہ وہ زندگی میں کرنا کیا چاہ رہا ہے، اس کے عزائم کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں۔ ہم میں سے ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جن کے مقاصد ہیں لیکن وہ پری پلان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے تو بہت سارے لوگوں کا مقصد صرف شہرت حاصل کرنا، وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ کچھ لوگوں کا مقصد دولت جمع کرنا ہے، کچھ لوگوں کا مقصد حصول اقتدار ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اچھا، یہ مقاصد ہیں پر ان مقاصد کو بہت سارے لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ تین چیزیں زندگی میں بڑی اہم ہوتی ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کس نظریے کے آدمی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ کا عمل کیا ہے، ذاتی عمل کیا ہے، اور تیسری بات یہ کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں، آپ کس چیز کا حصول چاہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہمارے صوفیہ کرام تھے نا، یہ مضبوط عقیدوں کے لوگ تھے، فکری طور پر مضبوط لوگ۔ آپ پڑھ لیں داتا گنج بخش علی حجویری کو، وہ سب سے پہلے اپنی کشف المحجوب میں جب صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق کی بات کرتے ہیں، پھر وہ حضرت عمر کا ذکر کرتے ہیں، پھر سیدنا عثمان غنی کا، پھر مولا علی کا۔ مضبوط افکار کے لوگ ہیں، یعنی سالوں سے، صدیوں سے جو طے شدہ نظریات ہیں، ان مضبوط نظریوں کے لوگ ہیں، مضبوط۔ اور یہی مزاج آپ کو حضرت مجدد صاحب کی تحریروں میں ملے گا۔ کھل کے اپنے نظریے کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ وہ جگہ جگہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میں اللہ کے فضل سے اسی نظریہ اہل سنت کا قائل ہوں جو صدیوں سے امت میں چلا آ رہا ہے۔ اور دوسری بات، اچھا پھر جہاں تک تعلق اعلیٰ حضرت کا ہے تو فاضل بریلوی نے تو کھول کھول کے نظریات بیان کیے، کھول کھول کے انہوں نے لوگوں کو سمجھایا۔ تو مضبوط نظریہ زندگی میں رکھیں، مضبوط افکار رکھیں، وسوسوں کا، اندیشوں کا، شکوک و شبہات کا۔ آج ہمارے ہاں ایک اور قصہ بھی چل گیا ہے کہ میرا ذوق کہتا ہے۔ بھئی آپ اپنا ذوق سنبھال کے رکھیں، آپ تو ہر بندے کا ذوق کچھ نہ کچھ کہتا ہے۔ آپ ذوق کی بات نہ کریں، آپ اپنے ذوق کو کتاب و سنت کا پابند کریں۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پیش نظر ہے وہ نو بہار اور میرا سجدے کو دل ہے بے قرار۔ کہتے ہیں میں مدینہ شریف گیا ہوں، حضور کے روضہ نور پر میں نے بہار دیکھی ہے، اور جیسے ہی وہ میرے پیش نظر ہوئی میرا دل بے قرار ہو گیا۔ پیش نظر ہے وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں روکیے، سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے۔ اس لیے نہیں سجدہ کر سکتے کہ شریعت اجازت۔ صحابہ نے بھی عرض کیا نا یا رسول اللہ سجدے کو دل کرتا ہے، فرمایا سوائے رب کے کسی کے لیے جائز ہی نہیں۔ تو محبت، ذوق، وجدان، یہ شریعت کا پابند ہو۔ دوسری بات، ہمارے صوفیاء میں کردار بڑا نکھرا ہوا تھا، ان کے مرید بھی لاکھوں دینے کو تیار تھے، ان کے عقیدت مند بھی کروڑوں لانے کو تیار تھے۔
وہ بھی بڑا کچھ کر سکتے تھے، ان کے ابرو کے اشارے پر لوگ سارا کچھ قربان کرنے کو تیار تھے، لیکن انہوں نے زہد کمایا، سادی روٹی کھائی، طالب علموں کو، درویشوں کو انہوں نے ساری زندگی ترجیح دی۔ انہوں نے اپنی زندگی دنیا کی رنگینیوں کی نظر نہیں کی، ان کا کردار ستھرا رہا، تقوی، پرہیزگاری، حلال حرام کے معیار پر پورے اترنے والے لوگ۔ اور تیسری بات ان کی ترجیح کیا تھی؟ تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر میں طریقت کو 2 جملوں میں بند کروں نا تو طریقت ساری کی ساری اللہ کی مخلوق کی خدمت کا نام ہے۔ اب خدمت نیری روٹی کھلانا ہی نہیں، کسی کا ذہن ٹھیک کر دینا بھی خدمت ہے۔ ایک بندہ ماں باپ سے بالکل دور ہو لیکن اسے ماں باپ کے قریب کر دینا، فرما بردار بنا دینا، اسے ماں باپ کی صلح کرا دینا، یہ بھی تو خدمت ہے۔ فرمایا جو 2 بچھڑے ہوئے میں صلح کرائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ بھی تو خدمت ہے نا، یہ بھی تو خدمت ہے، 2 بھائیوں کو قریب کر دینا، لوگوں کو ذہنی طور پر آسودگی اور قرار دینا، یہ بھی تو خدمت ہے۔ اور پھر مخلوق خدا سے پیار کرنا، ان کی خدمت کرنا، ترجیحی بنیادوں پر ان سے محبت کرنا۔ صوفیاء نے لنگر خانے بنائے، مدارس بنائے، اللہ کے بندوں کو وہ تبلیغ کرتے تو انہیں کھانا کھلاتے، ان سے محبت کرتے، دنیا آوے کھا جاوے راضی ہووے بھلا، ان کی زندگی کی ترجیحات تھیں یہ۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے وطن کے ایک کونے میں سیلاب آیا ہے، 4 دن بڑا شور رہا تھا، لوگوں میں چندے بھی جمع ہوئے تھے، لیکن کیا سیلاب والوں کے مکان بن گئے؟ سب کے وہ چلے گئے اپنے گھروں میں، انہیں آسانیاں حاصل ہو گئیں، سامان ان کا لوٹ آیا۔ ابھی میں کل ہو کے آیا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ ویسے ہی پانی کھڑا ہے، جو سامان ملبے میں دب گیا تھا وہ ابھی نکل نہیں سکا، لوگ ابھی بھی راہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آئے گا۔ اور جن علاقوں میں آٹے کے تھیلے پر لوگ لڑ رہے ہوں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھوک کی کیفیت کیا ہوگی۔ خدا کے بندو، ہمارے صوفیاء کی ترجیح کیا تھی؟ آج بھی پورے لاہور میں جس کو کہیں سے روٹی نہ ملے، داتا گنج بخش علی اجویری کے آستانے سے مل جاتی ہے۔ انہوں نے اللہ کے بندوں سے محبت کر کے وقت گزارا، یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا، ساغر اور غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ تھوڑا سا نا لوگوں کا احساس، اللہ کے بندے احساس کرتے، کھانا کھلاتے، لوگوں کی اشک شوئی کرتے، وہ ان کا طریقہ تھا۔ آپ پڑھیں ہمارے بزرگوں کو، لوگوں کے قرضے انہوں نے دیے، لوگوں کو مکانات بنا کر انہوں نے دیے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کشادہ دلی کا۔ تو یہی مزاج کل صوفیاء کا ہے۔ تو یہ 3 باتیں تصوف طریقت کا اصل ہیں۔ ایک تو عقیدے کی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ درویش ہے، درویش کا عقیدہ نہیں ہوتا، درویش پاگل ہوتا ہے، اس کا عقیدہ ہی نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی کوئی نہیں نظریات کیا ہوتے ہیں۔ وہ کون سی درویشی ہے جو عقیدے کی پابند نہیں؟ وہ کون سی فقیری ہے جو آپ کو کسی نظریے پر ہی نہیں رہنے دیتی؟ ایک تو نظریے کی پابندی، دوسرا کردار کا حسن، اور تیسرا اللہ کی مخلوق کی خدمت۔ یہ 3 چیزیں اگر طے ہو جائیں تو پھر طریقت مکمل ہوتی ہے۔ آج ہمارے دوستوں نے عنوان رکھا ہے اس عرس کے موقع پر صحابہ اور اہل بیت۔ پہلے تو ایک بات طے کر لیں کہ چھوٹے کبھی بھی بڑوں کی لڑائی میں پڑا نہیں کرتے۔ چھوٹوں کا یہ مزاج ہے، یعنی کبھی والد صاحب اور چچا آپس میں بحث کرنے لگ جائے نا تو بیٹا اٹھ کے اپنے ابا جی کی حمایت میں بولے نا، والد صاحب کی حمایت میں بھی، چچا کے خلاف بول رہا ہے والد کی حمایت میں بھی، تو والد کہہ دیتا ہے، اگرچہ وہ اس کی حمایت کر رہا ہے، والد اسے کہہ دیتا ہے پتر تو چپ کر، ساڈا پراواں دا مسئلہ ہے۔ وہ تو بڑا وکیل بنا تھا نا ابا جی کا، لیکن ابا جی اسے کہنے لگے تو چپ کر جا، یہ ہمارا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے ہوتا ہے نا۔ اس لیے کسی شخص کو یہ اجازت نہیں کہ وہ صحابہ کے مشاجرات پر بات کرے۔ اپنی حیثیتیں دیکھو اور میرے نبی کے ایک صحابہ کی شان دیکھو۔ کن کے بارے میں تم بات کر رہے ہو جن کے نام بھی تمہیں وضو کر کے لینے چاہیے، جن کا تذکرہ کرتے تمہیں کئی دفعہ سوچنا چاہیے۔ تم ارد گرد بیٹھے لوگوں سے داد لے رہے ہو اور ان سے داد لینے کے لیے صحابہ کے بارے میں بات کر رہے ہو،
ان لوگوں سے داد لینے کے لیے ان کے بارے میں بات کر رہے ہو کہ جو میرے نبی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. کیا مقدر ہے صدیق اور فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مشاجرات صحابہ پر چپ رہنا ضروری ہے، لازمی جوز ہے کہ آپ خاموش رہیں گے. آپ کا یہ کام نہیں ہے. بزرگوں میں بڑوں میں کبھی رائے کا اختلاف ہو تو وہ بڑے ہیں. وہ میری بات کی سمجھ آ گئی؟ اب جو میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی اس پر چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضور کے ساتھ والوں کی شان بیان کی، اور صحابہ بھی حضور کے ساتھ ہیں اور اہل بیت بھی حضور کے ساتھ ہیں. یہ نا کچھ لوگ بڑے سیانے بنتے ہیں بیچارے، کوئی حیثیت نہیں ہوتی. مجھے بتائیے نا کہ بچہ داخل کرائیں فرسٹ ایئر میں کالج میں اور ٹیچر پڑھانے آئے، اس نے آتے کہا بیٹا اردو کتابیں کھولو، تو ایک بچہ زیادہ سیانا نکل آیا بیچ میں سے، کہنے لگا استاد جی آپ ایم اے اردو ہیں؟ اور اگر ہیں تو پھر آپ نے ایم ایڈ کیا ہے؟ اور اگر ایم ایڈ کیا ہے تو پھر آپ کی جو نوکری ہے یہ سفارش پہ ہے کہ یہاں میرٹ پہ ہے؟ اب استاد اسے سوالوں کے جواب نہیں دے گا، بلکہ اس کو کان پکڑ کے نا کلاس سے نکالے گا، کہے گا یہ تیرا کام نہیں، یہ مجھ سے پرنسپل پوچھے. تو دھیان سے کتاب کھول، تیرا حق بنتا ہے، تو شاگرد ہے، تیرا بنتا ہی نہیں کہ تو یہ سوال جواب کرے. ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ صحابہ تمہارے لیے آسمان ہدایت کے ستارے ہیں. ہمیں تو کہا گیا تھا اہل بیت نبوت کشتی نوح کی مانند ہے، آرام سے اس کشتی نوح میں بیٹھو تاکہ تم ساحل تک پہنچ سکو، اور میرے محبوب کے صحابہ سے روشنی حاصل کرو تاکہ جنت تک تمہیں سویرا ہی سویرا نظر آنا شروع ہو جائے. قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور فرمایا جو ان کے ساتھ ہے. ان کی شان پتہ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں. صحابہ کی یہ شان ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں. آج نا بہت سارے مسلمان ہیں کہ وہ کفر کی تعریف اس طرح کرتے ہیں، یورپ کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ کئی دفعہ شرم آنے لگ جاتی ہے کہ یار تم کیا کہہ رہا ہے. کسی بندے کی خوبی کا اظہار کرنا منع نہیں، لیکن اس طرح غیروں کی تعریفیں کرنا اور اس انداز میں تعریفیں کرنا کہ جیسے اس ہمارے دامن میں خیر ہی کوئی نہیں. اشداء علی الکفار، دنیا میں اصول ہے کہ اگر کسی کے محبوب کا کوئی دشمن ہو نا تو وہ اپنا بھی دشمن ہوتا ہے. یہ کائنات میں اصول ہے. یہ کیسے ہو گیا کہ ابو جہل نبی پاک سے دشمنی کرے اور جناب صدیق اسے دشمن ہی نہ سمجھے؟ یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت عمر اسے دشمن ہی نہ سمجھے؟ یہ کیسے ہو گیا کہ ابو لہب حضور سے دشمنی کرے معاذ اللہ، اور حضرت عثمان غنی اور مولا علی اسے دشمن ہی نہ سمجھے؟ ہمارے ان بزرگوں نے، اسلاف نے ہمیں سبق دیا کہ ہماری دوستی صرف اسی کے ساتھ ہے جس کی مدینے والے محبوب سے دوستی ہے. ہم نے ترجیحی بنیادوں پر صرف اسی کو مانا ہے جس نے رسول پاک سے محبت کی، دین اسلام سے پیار کیا. اور اگر کسی کا دین سے پیار نہیں، حضور سے پیار نہیں، اور وہ ہم سے آ کے محبت کرے، سچ بتانا، صحیح بتانا. ہماری سگی پھپھو بھی اگر ہماری اماں سے اختلاف کرے، حالانکہ وہ رشتے میں سگی ہے، تو بچوں کو از پھپھی سے بھی اختلاف نہیں ہو جاتا. اگر سگا چچا بھی کبھی، سگا چچا ماں سے اختلاف کرے یا کسی موقع پر، ہو جاتی ہے گھروں میں اونچ نیچ، اور اگر اس کا اختلاف اماں سے ہو جائے تو آپ یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ناسمجھ ہوتے ہیں، پر اتنا شعور انہیں بھی ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ لگنا ہے جس کا میری ماں سے رشتہ ہے. بلکہ میرے تو ایک دوست کہا کرتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میں نے پورا پیار کر کے دیکھا ہے بچوں کے ساتھ، لیکن کبھی مزاح میں بھی ان کی اماں کو ڈانٹتا ہوں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ عجیب اللہ نے رشتہ بنایا. یہ محبت کی وارفتگی ہے. اللہ نے اس طرح کا نظام بنایا کہ وہ بچہ چھوٹا سا، اسے بھی پتہ ہے کہ میرا ماں سے پیار ہے. میں آپ کو لے آیا، آپ بات کی گہرائی تک اتر گئے، اصول آپ سمجھ گئے کہ جس سے خالص محبت ہونا
وہ تو کئی دفعہ لوگ پوچھتے بھی نہیں غلطی کس کی ہے. ضروری تو نہیں کہ پھپھو اور اماں کی لڑائی میں ہمیشہ غلطی پھپھو کی ہو. والد اور اماں کی لڑائی میں ضروری تو نہیں ہمیشہ غلطی ابا جی کی ہو, کبھی اماں کی بھی تو ہو سکتی ہے. لیکن پیار ہے نا, وارفتگی ہے نا ماں کے ساتھ, اور ہونی بھی چاہیے. تو ہر لحاظ سے انسان ماں کا سپورٹر ہوتا ہے, یہ سمجھ لے بات. میرے نبی پاک اور حضور کے گستاخوں میں, بے ادبوں میں, کفار میں ہمیشہ غلطی پر بے ایمان کافر تھے. تو لازمی نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ نے ہر اس بندے کو دشمن سمجھا جو رسول اللہ کا دشمن ہے. انہوں نے یہ مزاج بنا لیا, طبیعت بن گئی. جو بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جنگ کے موقع پر اپنے باپ پر تلوار اٹھائی تھی, فرمایا یہ میرے نبی پاک کے مقابلے میں آیا. حضرت عمر نے اپنے ماموں پر تلوار اٹھائی تھی کہ یہ حضور کے مقابلے میں آ گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. میرے دوستو, دین کو اس طرح کبھی لیں, دین میں تسلب بڑا ہی ضروری ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں نا, حضور علیہ السلام کی صحیح بخاری میں حدیث ہے, فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایماندار ہونے کا مزہ ہے تو 3 کام کرو. ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو, اور دوسرا جس سے بھی پیار کرو رب رسول کے لیے کرو, اور تیسرا فرمایا ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے. یعنی تمہیں نفرت ہو جائے کفر سے, شرک سے, یہ تمہیں پوری نفرت ہو جائے, پھر تمہیں ایماندار ہونے کا ذائقہ ملے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے میدان بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے. اب وہ جنگ میں جب تلواریں چل رہی ہوتی ہیں تو پھر دیکھا تو نہیں نہ جاتا کہ سامنے چہرہ کس کا ہے. حضرت صدیق اکبر کی تلوار نیچے ہو گئی, بیٹے کی تلوار اوپر ہو گئی, پر بیٹے نے کہا کہ سامنے میرا باپ ہے. بیٹا چھوڑ کے چلا گیا, کچھ نہیں کہا کہ والد آ گئے سامنے. بعد میں نا گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ مسلمان ہو گئے, اللہ نے انہیں توفیق دے دی. تو گھر میں بیٹھے بیٹھے نا ایک دن بات چل نکلی, تو آپ کا وہ بیٹا کہنے لگا ابا جی بدر والے دن آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے, لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر صدیق بڑے دھیمے لہجے میں, پروقار انداز میں امت کو نظریہ دیتے ہیں. آپ فرمانے لگے پتر تو اس وقت تک کافر تھا اس لیے تو نے مجھے چھوڑ دیا تھا, لیکن میں تجھے قسم اٹھا کے بتاتا ہوں اگر بدر والے دن تو میری تلوار کے نیچے آتا نا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا بلکہ اپنے نبی کا مخالف سمجھ کے قتل کر دیتا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو آپ اگر اس مقام پر دیکھیں گے تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تم نے کس طرح کی مروتیں شروع کی ہوئی ہیں کہ حضور کے بے ادب سے بھی مروت. کہنے لگے دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مروت کیجئے, اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اور فرمانے لگے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. تو اپنی زندگی میں یہ پہلا سبق جو صحابہ کی تعارف میں قرآن نے بیان کیا, اشداء علی الکفار, اور دوسرا فرمایا رحماء بینہم, آپس میں رحم دلی. ہمارے جو جھگڑے ہیں نا آپس کے ذات پات کے, اس سے تھوڑا نکل آئیں. ہم نے نا انا کی جنگ میں اپنوں کو ہار دیا ہے. ہم اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے, اپنی واہ واہ کے لیے, اپنی شہرت کے لیے اتنے آگے نکل گئے کہ ہمارے کئی اپنے پیچھے رہ گئے. ایک بحث ہی تو ہوتی ہے میاں بیوی کی جس کے بعد طلاق ہوتی ہے, یعنی شوہر بیوی سے جیتنا چاہتا ہے, بیوی شوہر سے جیتنا چاہتی ہے, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رشتہ ہار جاتا ہے. بچے بیچارے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں والی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں. جی یتیموں والی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں بچے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بندہ بھی ہارنے کو تیار نہیں. اگر ہم تھوڑا سا آپس میں کشادگی پیدا کریں, دلوں کو صاف کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا, اے میرے بیٹے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو.
میں کہہ چکا ہوں کہ عداوت تو صرف اللہ رسول کے دشمنوں سے رکھنی ہے. آپس میں رحماء بینہم صحابہ اور اہل بیت کی شان ہے. کرنا کیا ہے؟ کہا اے میرے بیٹے، نبی کریم نے حضرت انس سے کہا اے میرے بیٹے، ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. اور اگلے لفظ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے. اور فرمایا جس نے میرے طریقے سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے. نیرا میٹھا کھانا سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے. نیرا جناب مسکرا کے ملنا ہی سنت نہیں، اندر سے دل بھی پورا کشادہ رکھنا سنت ہے. صرف اور صرف مسواک سے دانت ہی نہیں صاف کرنے، اپنے دل کو بھی صاف کرنا ہے. کشادہ روئی یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے. دلوں کا کھلا ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے. بھئی وہ غیظ و غضب تو دشمن کے لیے ہوتا ہے، اپنوں کے لیے تو لہجے محبت والے، انداز پیار والے. وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادری میں ایک بندے نے کہا عثمان برادری کی میٹنگ ہے اور فلانا کام اس طرح کر کے آؤ. فرمانے لگے تم نے بلایا ہے تو میں آ گیا ہوں، ورنہ میری برادری تم تو نہیں، میری برادری تو بلال حبشی ہے. عثمان غنی فرمانے لگے میری برادری تو صہیب رومی سلمان فارسی ہے. ہم نے برادریزم کے نام پر اپنے اندر تقسیم رکھی، حالانکہ دنیا میں ایک کی تقسیم ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے. اس طرف ہم آتے نہیں. تو دلوں میں رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، ایک دوسرے کو طاقت دیتا ہے. مومن ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کی سازش نہیں کرتے. مسلمان ایک دوسرے کا دست و بازو بنتے ہیں. اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں یہ جو مشکل میں آئے ہوئے ہیں، یہ اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں بیچارے جو غریبی میں ہیں، یہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جن کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، مال ہے، وہ ہاتھ پکڑنا نہیں چاہتے، وہ آگے بڑھنا نہیں چاہتے. بہت سارے غریبوں کو اٹھایا جا سکتا ہے، بہت سارے غریبوں کے بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے. بہت ساری بیٹیاں ہیں جن کو ان کے گھروں کی طرف رخصت کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم پہلا قدم اٹھانے کو تیار نہیں. بلکہ اگر کسی بھائی کے پاس طاقت آ جاتی ہے، ایک بھائی غریب ہے دوسرا امیر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی بیٹے کی شادی امیروں میں کرنا چاہتا ہے. میں نے ایک سے کہا، میرے دل میں خیال تھا، میں نے کہا یار تیرا بھائی غریب ہے اور بچیاں پڑھی لکھی ہیں اور بڑی نیک ہیں، سارا علاقہ تعریف کرتا ہے، تو رشتہ کیوں نہیں لیتا؟ کہنے لگا وہ پیر صاحب میں نے اپنے بھائی سے کہا تو بچیوں کی شادی کر، خرچہ سارا میں کروں گا. تو میں نے اسے کہا کہ اب تو اپنے بھائی کو خرچے میں تولنے لگ گیا ہے. اگر بھائی کی بچی پر خرچہ کر کے بھی تو نے کسی کو بتانا ہے تو بتا وہ تیری بچی نہیں. یہ لفظ کیسے ادا کی؟ اور میں نے کہا اگر میرا تو نے خرچہ ہی کرنا پھر تو رہنے دے، اور بڑے لوگ ہیں جو خرچہ کر دیں گے، تو ہٹ جا درمیان میں سے، تو اس بیٹی کو گھر لے کے جا. ہم آپس میں وہ جو خاص ہمارے دلوں میں گنجائش ہونی چاہیے. یار کاروباری لوگوں کو سپورٹ کریں، ان کو گرنا ہوا نہ دیکھیں. یہ نہ پسند کریں کہ وہ گر جائیں تو میں ساری مارکیٹ پہ قبضہ کر لوں. رب بڑا کریم ہے، اس طرح پہلی دکان والے کو روزی دیتا ہے، آخری والے کو بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے. اتنے زیادہ دلوں کو تنگ کر لینا، اتنا زیادہ گھٹن پیدا کر لینا، اتنی زیادہ آزمائش میں، اس سے باہر آئیں. ایک دوسرے کے لیے رحم کے جذبات پیدا کریں، محبت کے جذبات پیدا کریں. ہم ان صحابہ کا ذکر آج کر رہے ہیں، اہل بیت کے ان گھروں کا ذکر آج ہم یہاں کر رہے ہیں کہ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو وہ سگے بھائی نہیں تھے. حضور نے فرمایا تمہارے بھائی ہیں، تو انہوں نے رسیاں رکھ کے ماپ کے آدھے آدھے گھر بانٹ کے اپنے بھائیوں کو دے دیے. ان کے پاس راس نہیں تھی، گھر نہیں تھے، دکانیں نہیں تھیں، پر اپنے چلتے کاروبار میں بغیر کسی انویسٹمنٹ کے مکے سے آنے والے مہاجروں کو شریک کر لیا. کہا آ جاؤ، آدھا کاروبار تمہارا ہے، آدھا ہمارا ہے. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ نبی پاک نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے. تو جسے اللہ نے ہمارا بھائی بنایا ہے، جسے اللہ رسول نے نسباً ہمارا بھائی بنایا ہے، جو ہمارا ماں جایا ہے، اس کے بارے میں ہمارا نظریہ کیوں نہیں؟ ہمارا آج بھائی اپنے بھائی سے پیسے نہیں مانگتا، ضرورت پڑ جائے تو
کسی دوست کو فون کر لیتا ہے کوئی 100 کلومیٹر پہ، وہ کہتا ہے بھائی سے مانگوں گا تو پہلے تو اس نے بھابھی سے مشورہ کرنا ہے، پھر سارے محلے کو بتانا ہے، پیسے دینے ہیں پتہ نہیں دینے، بدنامی ہونی، لہذا دور سے کسی سے ربط کر لو، اپنے دلوں میں گنجائش پیدا کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کے لیے آسودگی کا دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نا لوگوں کے دل، جو ان کے خلفاء ہیں، جو ان سے محبت ہے جن لوگوں کی، ان کے دلوں میں گنجائش ہے۔ صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، خزائن العرفان کے نام سے ان کی تفسیر درجنوں تفاسیر کا نچوڑ ہے، اور کمال انہوں نے لکھا ہے، اور اپنے وقت کے امام تھے وہ، صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت سے کوئی شناسائی نہیں، کسی بندے نے نا اعلیٰ حضرت پر اعتراضات کیے، اخبار میں کوئی مضمون لکھا، یہ بزرگوں کی کشادہ روی ہے نا، ہم تو جو بات جس کے بارے میں سنتے ہیں فوراً یقین کر لیتے ہیں کہ ایسے ہی ہے۔ سید نعیم الدین صاحب کہتے ہیں میں نے وہ مضمون پڑھا تو میں نے پڑھ کے کہا یار یہ تو اس نے غلط بات کیا، ایسا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ تو سارے جھوٹ لکھے ہیں اس نے۔ کہتے ہیں میں جانتا نہیں تھا اعلیٰ حضرت کو، لیکن میں نے کہا یار جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو۔ قرآن نے کہا انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے تمہارے اپنے قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ کہتے ہیں میں نے اسی اخبار میں اس بندے کے رد میں مضمون لکھا، میں نے کہا تو غلط کہتا ہے، مولانا احمد رضا کی تحریروں میں وہ چیز نہیں جو تو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے وہاں وہ تحریر پڑھی بریلی شریف میں تو خط لکھا، مولانا آپ سے تعارف تو نہیں ہے پر آپ نے کمال کر دیا ہے۔ کہتے ہیں یوں شناسائی ہوئی اور پھر اس طرح بڑھی کہ محبتوں نے اتنا دوام اختیار کیا کہ جہاں ذکر کیا جاتا تھا سید نعیم الدین صاحب کا، وہاں اعلیٰ حضرت کا بھی تذکرہ کر دیا جاتا تھا۔ ہم کشادہ روئی نہیں پیدا کرتے، ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے۔ درجنوں لوگ ایسے ہیں جن کو صرف ہم سپورٹ کریں، لائق ترین بچے ہمارے معاشرے میں۔ میں ایک بہت بڑے اسکول کے افتتاح میں مجھے ایک دفعہ بلا لیا گیا، تو رٹی رٹائی تقریریں آج کل لوگوں کا مزاج ہے، رٹی رٹائی تقریریں، ہمارے حکمران بھی سارے رٹی رٹائی تقریریں کرتے ہیں سارے، اور یہ جتنے سیاستدان ہیں نا، جتنی بھی اب آج کل تو سارے حکومت میں سب، کسی کی پنجاب میں نہیں، تانتے پتہ ہی نہیں اس گل کا، صرف مینوں پتہ ہے، تانتے نہیں پتہ میرا خیال پتہ جے، رونا کس بات کا ہے؟ کسی کی پنجاب میں حکومت ہے، کسی کی مرکز میں ہے، کسی کی سندھ میں ہے، سارے ہیں نا حکومت میں، تو یہ سارے کیوں نہیں بیٹھ گئے سیلاب زدگان کے پاس جا کے؟ آپ کسی بھی جماعت کے ووٹر سپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں تو دیانتداری سے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے ہم نے۔ مجھے بتاؤ جتنا زور یہ آنے والی کرسیاں پکی کرنے پہ لگا رہے ہیں، ان کو چاہیے نہیں تھا یہ اپنی حکومتی مشینری سمیت وہاں جا کے بیٹھ جاتے، اشک شوئی کرتے؟ یہاں تو جو لوگ وہاں مدد کرنے جا رہے ہیں انہیں صحیح رستوں کا پتہ نہیں چل رہا جانا کدھر ہے، لیکن کیا مذاق ہے؟ کبھی ان سے پوچھا کرو تم نے مرنا نہیں، اللہ کو جواب نہیں دینا، تمہارے کتے اعلیٰ کھانا کھاتے ہیں اور غریبوں کو ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی۔ میں کل وہاں تھا تو میں نے ایک شخص سے کہا یار تمہارا سامان ابھی بھی ملبے کے نیچے دبا ہوا ہے تو نکال لو اس کو۔ تو بزرگ چپ کر گئے، کہنے لگے پیر صاحب ہمیں بیٹھے رہنے دیں، یہ اللہ نے اسباب پیدا کرنے۔ اور میں نے کہا کچھ تو کہو۔ کہنے لگے جو چیز بھی نیچے سے اکھیڑتے ہیں سانپ نکل آتا ہے، بچھو نکل آتے ہیں، ہم تو کسی چیز کو اس لیے نہیں چھیڑ رہے کہ ہمارے بچوں کے اوپر یہ چیزیں نہ چڑھ جائیں۔ اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے، سب کی حکومت ہے، سب کی، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں حکومت میں حصے دار نہیں۔ جتنی سیاسی جماعتیں موجود ہیں سبھی کسی نہ کسی جگہ حکومت میں ہیں، کہیں نہ کہیں حکومتی مشینری رکھتی ہیں، لیکن یہ ان کے اس وقت کام آتی ہے جب انہوں نے الیکشن لڑنے ہوتے ہیں۔ خدارا جو تم نے کھیل تماشا کرنا ہے کرو، لیکن مہربانی کرو غریبوں کا تو کچھ سوچو، ان بیچاروں کے لیے۔ دیکھو نا یار، جو لوگ ابھی تک صرف اتنا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک مچھردانی مل جائے، پنکھا نہیں مچھردانی، تاکہ ہمارے بچوں کو مچھر نہ کاٹے، اور ایک ہمیں خیمہ مل جائے، یاد رکھو یہ مت سمجھنا کہ تم سے سوال نہیں ہوگا۔ ہاں جو کوئی چنے گا راستے کے پتھر اسے زمانہ کہے گا رہبر،
اور کسی کو ٹھوکر لگی تو ہر میر کارواں سے سوال ہوگا، تمہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں کو بلا کے کہا تھا، پتر میرے بعد حکومت کی کوشش نہ کرنا، اتنے لوگوں کا بوجھ اٹھانا مشکل ہے، ایک ایک بندے کا حساب دینا پڑے گا۔ تو میرے عزیز، ہم اپنے دلوں میں کشادگی پیدا کریں، اپنے اگر آپ کو اللہ نے وسعت دے دی ہے تو اپنے بھائی کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ٹھیک کاروبار کر رہے ہیں تو کوشش کریں آپ کا پڑوسی بھی ٹھیک کاروبار کرنے لگ جائے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کے رشتہ داروں کے بچے بھی مضبوط ہونے لگیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی زیادہ آسودگی والا ہونے لگے۔ آپ سپورٹ کریں، آپ ایک دوسرے کا بازو تھامیں۔ میں ایک بڑے اسکول کے افتتاح میں چلا گیا تو وہاں ایک صاحب تقریر کر رہے تو رٹی رٹائی تقریریں ہوتی ہیں، کہنے لگے آپ ہمیں ٹیلنٹ دیں، ذہانت دیں، آپ ذہین بچے دیں، ہم انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر، پروفیسر، لیکچرار، انجینئر بنا کے دیں گے۔ تو میں ہنس پڑا۔ ان کو بعد میں میرے اوپر تھوڑا شکوہ ہوا، کہنے لگے آپ ہنسے کیوں؟ تو میں نے کہا جتنا مہنگا آپ کا اسکول ہے یہاں ٹیلنٹ کہاں، یہاں تو امیروں کے بچے آئیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے ذہین صرف امیر کا بچہ ہوتا ہے؟ اور جو گرمیوں میں پانی کا کولر لے کے پس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بھی بڑا ہی ذہین ہوتا ہے۔ جو کسی کھوکھے پہ چائے کے برتن دھوتا ہے وہ بھی بڑا ذہین ہوتا ہے۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں، جو موٹر سائیکل کی ورکشاپ پر استاد سے تماچے کھا رہا ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہی ذہین ہوتا ہے۔ اور جس کو 20 روپے شام کو وظیفہ ملتا ہے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، اور وہ اپنے گریس والے کالے سیاہ ہوئے دھومے والے ہاتھ کونے میں بیٹھ کے وہ پیسے گن رہا ہوتا ہے، اور پھر خوشی خوشی جا کے کہتا ہے اماں میں تیری دوائی کے پیسے لے آیا ہوں، تو نے فکر نہیں کرنی۔ میں بس وہ استاد جی کہہ رہے تھے کچھ دنوں میں تجھے اوور ٹائم کی بھی گنجائش دیں گے۔ اماں با میرا اوور ٹائم لگ گیا نا، پھر میں تھوڑا تھوڑا بہن کا سامان بنانے لگوں گا۔ یہ بھی تو ذہین ہے نا، یہ بھی تو بچہ ذہین ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نہ کچل دیے، لوگوں کی آرزویں تباہ کر دیں۔ غریب پسا تو پستا چلا گیا، تکلیف آئی تو آتی چلی گئی۔ اور چلو اعلیٰ کھانوں کی میں بات نہیں کرتا، یہاں تو علاج کرانے کے لیے بھی جیب پوری بھری ہو تو تبھی ڈاکٹر ملتا ہے۔ یہاں تو میرے عزیز پوری رحماء بینہم، ایک دوسرے کے بارے میں رحم کے جذبات، باتیں زیادہ نہیں کرنی، سمیٹنی ہے۔ میرے نبی پاک نے مسئلہ 2 جملوں میں حل کر دیا، فرمایا تم رب کے بندوں پہ رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔